السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آج کل آپ نے نیوز میں ثانیہ لاہور کالج تو سنا ہی ہوگا، اسے دیکھ کر اتنا افسوس ہو رہا ہے، لیکن اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ایک سچی کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اپنی بچیوں کی پرورش اس طریقے سے کر سکیں کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ ارے منی، تو کہاں غائب تھی کل سے؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ عارف اور گڈو پرچون والے نے بڑے پیار سے پچکارتے ہوئے منی سے کہا۔ میرا انتظار کر رہے تھے؟ مگر آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ منی نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ گڈو انکل کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ ارے تو اسکول جاتی ہے نا، تجھے حساب تو آتا ہوگا، مجھے تجھ سے کچھ حساب کروانا ہے۔ گڈو نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اوفو گڈو انکل، اس نے ہنستے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، مجھے ابھی اتنا حساب کہاں آتا ہے، میں تو ابھی 2 کلاس میں آئی ہوں، بس جتنا بھی آتا ہے تو کم سے کم میرا حساب تو کر ہی سکتی ہے، میرا کون سا لاکھوں کا حساب ہوتا ہے، یہ دیکھ ذرا اندر آ۔ گڈو نے اشارے سے اسے دکان کے اندر بلا لیا۔ منی بلا جھجک دکان میں چلی گئی۔ گڈو انکل اسٹول پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی بتائیے کیا کرنا ہے؟ گڈو انکل نے ایک کاپی کھول کر جس میں کچھ پیسوں کا حساب کرنا تھا وہ منی کو دکھاتے ہوئے بولے، یہ دیکھ مجھ سے یہ حساب نہیں ہو رہا، تو کر دے ذرا۔ انہوں نے لجاجت سے کہتے ہوئے منی کو کمر سے تھام کر کچھ اور قریب کر لیا۔ منی مگن ہو کر حساب دیکھنے لگی اور گڈو انکل اس سے بے نیاز اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر ان کا حرکت کرتا ہوا ہاتھ تھوڑا نیچے آ گیا۔ منی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور وہ ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ گڈو انکل، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور سراسیمہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا منی؟ وہ معصوم بنے سے پوچھ رہے تھے۔ آپ اس سے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، نہ ہی بھاگ سکی، وہ جیسے ہی اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے آج گڈو انکل سے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ارے منی، تجھے پتا ہے نا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے پچکارتے ہوئے اس کا ننھا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر کے اس کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ منی پھر سے ایک دم پیچھے ہٹی اور تیزی سے دکان سے بھاگ گئی۔ آج اسے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا منہ رگڑتی روتی ہوئی گھر میں بھاگی اور واش بیسن پر کھڑے ہو کر خوب منہ دھونے لگی۔ اسے آج سب سے گھن آ رہی تھی، گڈو انکل سے، خود سے، سب سے۔ اس کے بعد اسے گڈو انکل سے نفرت ہونے لگی۔ وہ ان کی دکان پر جانے سے کترانے لگی، لیکن اماں بار بار اسے ہی سودا لینے دکان پر بھیجتی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جاتی۔ منی، منی بٹیا، ذرا گڈو بھائی کی دکان سے بھاگ کر چینی تو لے آ، تیرے ابا آتے ہوں گے، مجھے چائے بنانی ہے۔ عالیہ پیسے لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ منی جو بڑے انہماک سے اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی، ماں کی آواز سن کر یک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اف، پھر گڈو انکل کی دکان پر جانا پڑے گا۔ اس کے دل میں خیال آیا اور خیال آتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ منی کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر عالیہ پھر تیز لہجے میں بولی، اب کن سوچوں میں ہے، جا جا کر جلدی سے چینی لے کر آ۔ اماں اتنی رات ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم جا کر لے آؤ نا۔ منی نے کانپتے لہجے میں کمزور سا احتجاج کیا۔ بس شروع ہو گئے تیرے بہانے، تجھ سے ذرا سا کام نہیں ہوتا؟ ارے گھر کے برابر میں ہی تو دکان ہے، وہاں جانے میں تیری جان جاتی ہے، جا جا کر جلدی سے چینی لے کر آ، کوئی کھا نہیں جائے گا تجھے۔ عالیہ نے اس کو ڈر کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ اس پر چیخنے چلانے لگی جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ منی نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا، وہ اسے کچھ سمجھاتی کہ اسے گڈو انکل بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ بہت گندے ہیں، لیکن یہ سب وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی، اور ان کا مطلب تھا بے وجہ کی مار اور پھٹکار۔ اس لیے منی بادل نخواستہ اٹھی، اپنی کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھیں اور ماں کے ہاتھ سے چپ چاپ پیسے لے کر گڈو انکل کی دکان پر چل دی۔ منی، منی دیکھ بیٹا میں تیرے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ اقبال منی کو آوازیں لگاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ عالیہ جو تیز آواز میں ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی ایک دم چونک کر پیچھے مڑی۔ ارے آ گئے آپ؟ پھر اقبال کے ہاتھ میں موجود شاپر دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا لائے ہیں منی کے لیے؟ ارے وہ کب سے مجھ سے گڑیا کے لیے ضد کر رہی تھی کہ اسے کھیلنے کے لیے گڑیا چاہیے، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا
کہ تنخواہ ملتے ہی اس کے لیے گڑیا خرید کر لاؤں گا، تو آج وہی لایا ہوں۔ مگر منی ہے کہاں؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے منی سے پوچھا۔ اچھا کیا، منی کو ذرا میں نے گڈو بھائی کی دکان پر چینی لینے بھیجا ہے، کافی دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے دکان پر رش ہو۔ اور وہ اطمینان سے بول رہی تھی، اقبال نے چونک کر اس کی بات کاٹی۔ گڈو بھائی کی دکان پر؟ ہاں، کیوں؟ مگر گڈو بھائی کی دکان تو بند پڑی ہے، باہر تو کوئی نہیں ہے۔ اقبال کے لہجے میں پریشانی چھلک رہی تھی۔ ارے تم نے دھیان نہیں دیا ہوگا، وہ ابھی ابھی اپنی ہی بول رہی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، گڈو بھائی کی دکان بند پڑی ہے اور باہر سناٹا ہے۔ اقبال ایک دم چیخا تو عالیہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ عارف اور گڈو 40-45 سال کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر گھر میں ہی ایک دکان نکال کر پرچون کی دکان کھول رکھی تھی۔ سارے محلے والے اسی سے سودا سلف خریدتے۔ یوں اس کی زندگی کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ شادی کے 20 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد سے محروم تھا۔ اس کے ماں باپ بھی پوتا پوتی کا خواب آنکھوں میں لیے قبر میں جائے سوئے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے اب اس گھر میں وہ اور اس کی بیوی تنہا رہتے تھے۔ بے اولادی کے غم نے اس کی بیوی کو بستر سے لگا دیا تھا۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتی۔ سارے محلے والے اور خود عالیہ بھی ان دونوں میاں بیوی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ منی کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کی دکان پر جانے لگی تھی۔ چونکہ دکان گھر کے برابر میں ہی تھی تو عالیہ بھی بے فکر رہتی تھی۔ پھر جیسے جیسے منی بڑی ہونے لگی، چھوٹا موٹا سودا سلف بھی لانے لگی۔ منی خوب اچھا قد کاٹ نکال رہی تھی، اس لیے اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اس نے چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی کہ گڈو انکل اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ان کی نظروں میں۔ ان کی عجیب سی مسکراہٹ منی کو الجھن ہونے لگی تھی۔ منی انتظار کرتی رہتی، جب سب چلے جاتے تو وہ منی کو گود میں اٹھا لیتے، اس کے رخساروں پر بوسہ دیتے، اور پتہ نہیں کیوں منی کو سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا وہ بھاگ جائے، لیکن وہ بے بس ہو جاتی اور سوچتی کہ آئندہ سے وہ کبھی اکیلی نہیں رکے گی، سب سے پہلے سودا لے کر بھاگ جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ گڈو انکل اسے کبھی بھی پہلے سودا نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے انتظار میں کھڑا رکھتے اور اس کا دل اندر ہی اندر کانپتا رہتا۔ وہ جب بھی جاتی، گڈو انکل اسے بہت سی ٹافیاں، جیلی یا بسکٹ دے دیتے۔ شروع میں اس نے منع کیا، لیکن وہ اسے یہ کہہ کر دیتے، لے لو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے گھر جا کر عالیہ کو بتایا۔ عالیہ ایک کم پڑھی لکھی جاہل عورت تھی۔ عالیہ نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے گڈو بھائی کے پیار سے محمول کیا کہ چونکہ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں اس لیے وہ بچوں کو پیار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عالیہ ایک لاپرواہ عورت تھی۔ اس نے کبھی کوئی اچھی بری بات منی کو نہیں بتائی تھی۔ منی کا بڑھتا وجود، اس کے خد و خال اسے کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ وہ ایک ذمہ دار ماں کی طرح اس کی حفاظت کرتی اور اسے یوں دکانوں پر نہ بھیجتی۔ منی اب گڈو انکل کی حرکتوں کی وجہ سے دکان پر جانے سے کترانے لگی تھی، اس لیے عالیہ اسے جب بھی بھیجتی وہ بہانہ بناتی، لیکن عالیہ زبردستی اسے ہی بھیجتی اور منی مارے باندھے چلی جاتی۔ لیکن اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی، جس کی آنکھوں پر بے فکری کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جو گڈو انکل پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ گڈو انکل مجھے 1 کلو چینی دے دیں، منی بعجلت بولی، کیونکہ اس وقت دکان پر کوئی نہیں تھا اور گلی میں بھی سناٹا تھا۔ اچھا دیتا ہوں، ارے منی ایک کام تو کر، وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ جی، میں جب تک چینی تولتا ہوں تو ذرا جا کر یہ برتن ہمارے باورچی خانے میں رکھا۔ وہ لجاجت سے بولے تو منی جلدی سے بولی، گڈو انکل مجھے دیر ہو رہی ہے، امی کو چائے بنانی ہے۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ارے تو میں کون سا گھنٹوں لگا رہا ہوں، بس چینی نکال رہا ہوں، تو یہاں اندر جا کر جلدی سے برتن رکھ کر آ جانا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں زبردستی ٹرے تھمائی، جو اس نے بعد نخواستہ لے لی اور دکان کے اندر سے نکل کر گھر میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی گڈو نے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا کر دکان بند کر دی اور اندر چلا گیا۔ آج اس پر مکمل طور پر شیطان حاوی تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عالیہ نے گھبرا کر اقبال کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، گڈو بھائی کی دکان تو بند پڑی ہے، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگا اور عالیہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اقبال نے گڈو بھائی کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ کافی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو اقبال بولا، منی آئی تھی آپ کے پاس چینی لینے؟ نہیں تو۔
آج تو میں نے دکان جلدی بند کر دی تھی کیونکہ طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور چلی گئی ہو چینی لینے۔ گڈو بھائی نے ان کے ذہن کو بھٹکایا، اور اقبال کے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ گلی کا ایک ایک دروازہ بجا کر منی کا پوچھنے لگے، لیکن منی کہیں نہیں تھی، نہ ہی کسی نے منی کو گلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ اقبال بدحواس ہو کر پاگلوں کی طرح منی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن منی کہیں جاتی تو ملتی، وہ تو ایک شیطان کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اور پھر اگلے دن منی کی تشدد زدہ اکڑی ہوئی لاش کچرے کے ڈھیر پر سے ملی۔ اسے کسی ظالم درندے نے اپنی حوث کی بھینٹ چڑھا کر گلا گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا، اور افسوس کرنے والوں میں گڈو بھائی سب سے آگے تھے۔